کیمیا گر نقاد مرزا محمد ہادی رسوا۔ سچ یہ ہے کہ مرزا رسوا ناول نگاری کو پست عمل سمجھتے تھے۔ انہوں نے تفریح طبع، معمولی معاشی فائدے اور بالخصوص امین آباد کے کتب فروش مہادیو پرساد کی فرمائش پر ناول لکھے۔ ناول نویسی رسوا کے لیے نہ تو ڈپٹی نذیر احمد کی طرح تعلیمی ضرورت تھی، نہ سرشار کی طرح صحافتی مجبوری، اور نہ ہی شرر کے مانند انہوں نے اسے اپنا مشن بنایا تھا۔ اسے محض مرزا کی مختلف و متضاد قسم کی دلچسپیوں سے تعبیر کرنا چاہیے، جس میں چند بھونڈے بھدے آلات کی ایجاد اور شعر و ادب کی باقیات کے علاوہ 5 طبع زاد ناول بھی شامل ہیں، جن میں 2 مردہ، 2 نیم جاں اور 1 زندہ جاوید ہے۔ آدمی دنیا میں مرزا رسوا کی شہرت و شناخت ابتداً اردو کے اسی زندہ اور ان کے سب سے اہم ناول یعنی امراؤ جان ادا سے قائم ہوئی۔ بعد ازاں ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں کے نیم روشن اور تاریک گوشوں کو منور کرنے کی مخلصانہ اور دیانتدارانہ کوششیں ہوتی رہیں۔ اس سلسلے میں مولانا عبد الماجد دریابادی، احسن فاروقی اور پروفیسر محمد حسن سے لے کر ڈاکٹر آدم شیخ تک نے ان کے فکر و فن کی مختلف جہات کو ضبط تحریر میں لا کر ایک مکمل شخصیت اجاگر کرنے کی قابل قدر سعی کی۔ ان حضرات کی کوششوں کے نتیجے میں اردو دنیا نے جانا کہ ناول نگار کے علاوہ رسوا ایک خوش فکر شاعر، مستند مترجم، بہترین مدبر، باکمال ڈرامہ نگار، اچھے فلسفی، کامیاب استاد، کئی زبانوں کے عالم، مذہبی متکلم، علم ریاضی اور نجوم کے دلدادہ، اردو ٹائپ رائٹر کے کی بورڈ کے مرتب، اردو شارٹ ہینڈ کے موجد اور ماہر کیمیا گر بھی تھے۔ لیکن اس کیمیا گر کی شخصیت کو کندن بنا کر پیش کرنے میں ہمارے ناقدین و محققین سے ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔ وہ یہ کہ ان حضرات نے اس طرف بالکل توجہ نہیں دی کہ رسوا کی ایک اہم حیثیت فکشن کے ناقد کی بھی ہے۔ مرزا رسوا کے دیباچوں اور ان کے تنقیدی مراسلوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیشروؤں اور اپنے ہم عصروں کے مقابلے میں ناول کے جدید فن سے نسبتاً زیادہ واقف تھے۔ یہ وہ عہد تھا جب ناول کو فحش، مخرب الاخلاق اور اس کے مطالعے کو وقت کا ضیاع کہا جاتا تھا، اور ناول تعلیمی، تبلیغی اور اخلاقی اصلاح کے فرائض اور تفریحی مشاغل کی منزل سے آگے بڑھ کر رفتہ رفتہ تہذیبی اور نفسیاتی مطالعے کا ذریعہ بن رہا تھا۔ لیکن مشرقی ذہن اور روایتی بندشوں کے دیرینہ اثرات کے سبب اردو زبان میں یہ رفتار قدرے سست تھی۔ مرزا رسوا اپنے زمانے میں لکھے جانے والے ناولوں میں یکسانیت کی شکایت کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں: اکثر ناول جو اس زمانے میں لکھے گئے ان سب میں سے ایک ہی طرح کے منظر ہوتے ہیں، اور وہی
ہر پھر کے آتے ہیں. جیسے اس شہر میں ایک غریب تھیٹر تھا جسے لوگ مذاق سے چیتھڑا کمپنی کہتے تھے. اس میں چند پردے تھے. خواہ تماشا میں وہی پردے بار بار دکھائے جاتے تھے، خواہ ان کا محل ہو یا نہ ہو. انہیں اس بات کا بھی گلہ تھا کہ ناول نگار نہ خارج سے مضامین اخذ کرتے ہیں نہ ذہن سے. انہیں اس کی قدرت ہی نہیں کہ کسی منظر کو دیکھ کر زبان قلم سے اس کی تصویر کھینچ سکیں. رسوا کے مطابق ناول میں زندگی کی حقیقی عکاسی، حیات انسانی کے مختلف نوع مسائل کی پیشکش اور معاشرت اور اس کے افراد کی ترجمانی ہونی چاہیے. اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے ابتدائی ناول داستان کے زیر اثر لکھے گئے، اور اس وقت جب کہ ہمارے ناول نگار ناول کے اصول و ضوابط اور اس کی فنی باریکیوں سے پوری طرح واقف نہ ہونے پائے تھے. داستان سے ناول کا بیان فرق اور اہم امتیاز کہانی میں مافوق الفطرت عناصر کی عدم شمولیت اور حقیقت کی عکاسی کو ہی سمجھا جاتا تھا. یوں داستان سے مافوق الفطرت عناصر اور زمانہ قدیم کے حیرت انگیز خیالی واقعات کو نکال کے داستانوی مزاج رکھنے والے ناول کے قارئین کی دلچسپی یا ان کے ذوق کی تسکین کا سامان محبتوں کے ذکر اور لطف یار کی صحبتوں کے بیان میں ہی باقی رہ گیا. چنانچہ ناول نگاروں نے اس طرح کے قارئین کی ذہنی آسودگی کے پیش نظر عشقیہ بیان کو بطور فارمولہ استعمال کرنا شروع کیا. یہاں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جانا چاہیے کہ چند ایک ناول نگار بے محل اور غیر ضروری طور پر عشق بیان کی اس حد تک جا پہنچے جو بعض حضرات مثلاً ڈپٹی نذیر احمد، سید احمد خان اور مرزا الطاف حسین حالی وغیرہ کے مطابق مخرب الاخلاق اور فحش نگاری کا علاقہ ہے. یقیناً ناول و افسانہ میں عشق، لوازمات عشق اور بقول رسوا ناجائز عشق کے بیان کو لازمی عنصر کی حیثیت حاصل نہیں، لیکن دنیائے ادب میں یہ ثمر ممنوع بھی نہیں ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ خواہ اخلاقی اعتبار سے صحیح ہو یا غلط، کہانی بھی بامحل اور کرداروں کے حسب حال ہے یا نہیں، اور یہ کہ پلاٹ کی تعمیر اور افسانے کی تشکیل میں یہ کس حد تک معاون ہے. لیکن ناول کے سلسلے میں مرزا رسوا جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، اور امراؤ جان ادا اور اختری بیگم کے مصنف کے نظریے پر ڈپٹی نذیر احمد کے تصور اخلاق کا عکس واضح طور پر دکھائی دینے لگتا ہے. رسوا حقیقی واقعے یا کردار کو محور بنا کر آرائش و زیبائش یا زیب داستان کے لیے ترمیم و اضافے کے ساتھ ناول کی تخلیق اور خیالی قصہ گھڑنے کی صورت میں زیادہ فطری اور صالح کردار و ماحول کی تعمیر و تشکیل کے قائل ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بعض تحریروں میں ضمناً یا اشارتاً بیشتر قابل ذکر ناول نگاروں پر طنز کیا ہے. لیکن ڈپٹی نذیر احمد سے فنی یکسانیت اور ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے باوجود ان کے فکر کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسوا ناول میں مصنوعی، مشکل، سطحی اور غیر مربوط زبان کے بجائے روزمرہ کی ستھری،
نکھری اور عام فہم زبان استعمال کرنے کے حق میں ہے اور اسے ناول کا ایک اہم وصف قرار دیتے ہیں۔ رسوا اپنے ناول کے کرداروں میں اس طور پر قطعی بے نیاز رہے ہیں کہ نہ تو وہ ان کے اعمال و افعال سے متعلق اپنی پسند و ناپسند کو ظاہر ہونے دیتے ہیں، نہ ان کی سوچ اور فکر سے متاثر ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان کے ذاتی عیوب و صفات کی تعویل یا تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناول کی تشکیل اور کرداروں کی تخلیق یا ان کی شخصیت کی تکمیل کے دوران مصنف کے کردار کو اپنے تسلط سے آزاد اور کرداروں سے اپنی لاتعلقی کو قائم رکھنا وہ مشکل اور آزمائشی مرحلہ ہے جسے عبور کرنے میں بہت سے جدید فکشن نگار بھی ناکام ہو رہے ہیں، جبکہ رسوا نے ناول کے متن اور کرداروں سے وابستگی سے مصنف کی ذات کو بڑی کامیابی کے ساتھ الگ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی اتنی ہی سچ ہے کہ انہوں نے کسی ہیرو کو کبھی اپنے ناول کا کردار نہیں بنایا۔ دراصل وہ تخیل کی مدد سے کوئی بلند قامت کردار خلق کرنے یا کسی عظیم ہستی کی زندگی کے گرد ناول کا پہلا پلاٹ تعمیر کرنے کے بجائے سماج یا اپنی معاشرت سے کسی شناسہ، دوست یا قرابت دار کا انتخاب کر کے اس کی شخصیت کے بعض انوکھے، اندیکھے اور اہم گوشے اجاگر کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مرزا کے بیشتر ناول کے کردار اور مقامات ان کے شناسہ اور دیکھے بھالے ہیں۔ شریف زادہ میں مرزا عابد حسین کا کردار بڑی حد تک خود مرزا کی ذات اور ناول کا بیانیہ ان کی آپ بیتی ہے۔ اس ناول کا دوسرا اہم کردار سید جعفر حسین انجینئر ان کے دوستوں میں سے تھے۔ تو اس طرح علی عباس حسینی نے بھی لکھا ہے کہ مرزا رسوا اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ خود شریف زادہ ہیں اور ذات شریف ان کے دوست حسین مرزا ہیں، جو نواب حیدر مرزا کے بھائی تھے۔ امراؤ جان ادا سے متعلق تمکین کاظمی کا یہ بیان بھی لائق توجہ ہے۔ لکھتے ہیں، میں امراؤ جان ادا کے مطالعے سے مرزا سے روشناس ہوا تھا، اس لیے مرزا سے اکثر اس کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ مرزا کہا کرتے تھے کہ ادا واقعی ایک عورت تھی، اور یہ قصہ سچا ہے۔ البتہ بعض باتیں مرزا نے زیب داستان کے لیے بڑھا بھی دی ہیں۔ چونکہ مرزا نے خیالی کردار تخلیق کرنے کے بجائے اپنے واقف کاروں سے ان کا انتخاب کیا ہے، اس لیے انہیں ان کے خارجی اعمال و افعال کے مشاہدے کے علاوہ ان کے باطن کے مطالعے کا بھی بھرپور موقع ملا، جس کی خیالی کردار میں اس وقت تک نہ تو گنجائش تھی اور نہ ہی فکشن میں اس کے اظہار کا رواج تھا۔ یوں رسوا کے ذریعے کردار کے حوالے سے اردو ناول میں نفسیات کو پہل باریابی ملی، اور کرداروں کے خد و خال، رفتار و گفتار اور بود و باش کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ اور فکر، جنسی اور جذباتی رویے اور ذہنی پیچیدگی کے بیان کا آغاز ہوا۔ مرزا رسوا کے تصور ناول کے حوالے سے یہ بات خاصی اہم ہے کہ انہوں نے ناول کو اپنے عہد کی تاریخ
یا معاشرت کی تصویر سے تعبیر کیا ہے۔ مرزا رسوا نے ناول میں تخیلاتی پہلو کا نظری یا عملی طور پر انکار تو نہیں کیا، تاہم وہ تخیل محض کی کارفرمائی کو پسند بھی نہیں کرتے۔ گویا وہ خیالی واقعات کو حقیقت کا رنگ دینے کے بجائے حقیقی واقعات کو تخیل کی آمیزش سے ناول کی حیت میں ڈھالنے پر اصرار کرتے ہیں، جو ان سے پہلے لکھنے والوں اور ان کے معاصرین کے مقابلے میں ناول کا زیادہ واضح اور جدید تصور ہے۔ یہاں پر میں امراؤ جان ادا کا ایک بہت مختصر تعارف پیش کروں گی، کیونکہ اس کے بعد جب ہم کرداروں کو پڑھیں گے یا خصوصی مطالعے میں جائیں گے تو کرداروں کے ذریعے سے کہانی جو ہے وہ اور مزید کھل کر سامنے آئے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ خود بھی اس ناول کو پڑھیں گے تو یہ چونکہ آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، تو لہٰذا جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کہانی کو بہتر طور پر جان سکیں گے۔ تو امراؤ جان ادا اردو کا لازوال اور شاہکار ناول ہے۔ یہ ایک لڑکی کی داستان ہے جو ایک قصبے سے اغوا کر کے لکھنؤ کے ایک کوٹھے پر طوائف کے ہاتھ بیچ دی گئی۔ اس نے ساری زندگی طوائفوں کے درمیان ایک طوائف کی حیثیت سے گزاری، مگر اس جال سے نکلنے کے لیے ہمیشہ ہاتھ پیر مارتی رہی۔ اس کی زندگی عجیب کشمکش میں گزری، مگر طوائف کی زندگی پیش کرنا ناول کا اصل مقصد نہیں۔ لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب، اس زمانے کا رہن سہن، صحت کے حالات، ان سب چیزوں کو وہ اپنے کیمرے میں قید کر لینا چاہتے تھے۔ اس کام کے لیے ایک اسٹیج درکار تھا جہاں باری باری سب کو بلائیں اور کیمرے کا بٹن دباتے جائیں۔ آخر ان کی نظر انتخاب طوائف کے کوٹھے پر پڑی، جو ایک ایسا مقام تھا جہاں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی ضرور گزرتا تھا۔ بوڑھے نواب جن کے منہ میں دانت اور پیٹ میں آنت نہیں، ان کے ہونہار سپوت فیضو جیسے ڈاکو، اپنے علاقے کے محافظ راجہ صاحب، خاں صاحب جیسے شورا پشت، گوہر مرزا جیسے شہدے، اور حد یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب جنہیں بسم اللہ نیم کے پیڑ پر چڑھا دیتی ہے، جو اس کوٹھے تک نہیں پہنچ سکتا، فنکار کا جادو نگار قلم کوٹھے کو اس تک پہنچا دیتا ہے۔ عرس، میلے، بسم اللہ کی رسمیں بھلا کوٹھے پر کیسے چڑھیں؟ طوائف سیر کے لیے یا پھر مجرا کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہے، پناہ لینے کے لیے مسجد میں جا پہنچتی ہے۔ بے روزگار فاقہ زدہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو مصنف انہیں ڈاکوؤں کی ٹولی کی شکل میں شہر سے باہر مرزا سلطان کی حویلی میں ڈاکہ ڈالنے لے جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ طوائف کے کوٹھے کو مرکزی مقام بنا کر فنکار نے لکھنؤ اور ارد گرد کی مکمل زندگی کی ہو بہو تصویر کھینچ دی ہے۔ امراؤ جان ادا مرزا رسوا کا بہت بڑا کارنامہ محض اس لیے نہیں کہ اس میں طوائفوں کے کردار کو پیش کیا گیا ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد اپنے ناول فسانہ مبتلا میں ہریالی نام کی ایک طوائف کو پیش کر چکے تھے۔ ہریالی ایک کامیاب گھریلو عورت یا بیوی تو ہو سکتی ہے، اور یہ وصف اس میں موجود بھی ہے، لیکن اس میں طوائفوں والی مخصوص خوبو نہیں ملتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے ذلیل پیشے کا ثبوت اس طرح دیتی ہے کہ مبتلا پر نزاع کے
کا عالم طاری ہوتے ہی اپنی پرانی خادمہ کے ساتھ ما اسباب فرار ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نذیر احمد اپنے اصلاحی مشن کے لیے لکھنؤ سے کسی گھریلو عورت کو طوائف کا کردار ادا کرنے کے لیے دہلی لے آئے تھے اور کام کے ختم ہوتے ہی اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر ڈپٹی نذیر احمد طوائفوں کے کردار کو پیش کرنے میں بری طرح ناکامیاب ہوئے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے یہاں بھی طوائفوں کی جھلکیاں ملتی ہیں، اگرچہ انہوں نے کوئی مستقل کردار پیش نہیں کیا، لیکن سیر کوہسار کی کمرن قابل توجہ ہے۔ سجاد حسین انجم نے اپنے ناول نشتر میں خانم نام کی ایک طوائف کو پیش کیا ہے، لیکن خانم ایک پیشہ ور طوائف ہوتے ہوئے بھی وفا کی دیوی ہے۔ وہ صرف محبت کرنا ہی نہیں جانتی بلکہ محبت کی صلیب پر مصلوب ہونا بھی جانتی ہے۔ یہ ناول خانم کی آپ بیتی ہے۔ اس طرح کئی اور بہت سارے ناول نگاروں کے ہاں طوائف کے کردار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس پس منظر میں مرزا رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کی اہمیت زیادہ نہیں رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹر یوسف سرمست کے چونکا دینے والے انکشاف سے تو ناول کی بنیاد میں شگاف پڑ جاتا ہے۔ فاضل مصنف نے تحقیقی کاوش سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امراؤ جان ادا کی تخلیق کے وقت مرزا رسوا کے پیش نظر شاہدرانہ رہا ہے، اور مرزا رسوا نہ صرف اس ناول سے متاثر ہوئے ہیں بلکہ خفیف حد تک جو ہے وہ انہوں نے اس میں اضافے کے ساتھ اپنے ناول کا پیکر بھی تراشا ہے۔ مرزا رسوا نے امراؤ جان کو ایک حقیقی کردار ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ ایک مثنوی جنون انتظار یعنی فسانہ مرزا رسوا لکھ کر امراؤ جان کے نام سے شائع کروایا، تاکہ عام قاری باور کر لیں کہ جب مرزا رسوا نے امراؤ جان کی سرگزشت کو شائع کرا دیا تو امراؤ جان نے بھی انتقاماً مرزا رسوا کے معاشقے کی داستان کو تشت ازبام کر دیا۔ ذات شریف کے دیباچے میں مرزا رسوا اپنے اصول ناول نگاری کے سلسلے میں لکھتے ہیں، ہم نے اپنی تحریر کا یہی اصول قرار دیا ہے کہ جو چیز ہماری نظر سے گزر گئی ہے اور ان سے ہماری طبیعت خود متاثر ہوئی ہے، اس کو ناول میں لکھ دیتے ہیں۔ ہم صرف اصل واقعے کو ہو بہو دکھانا چاہتے ہیں۔ مرزا رسوا انسانی نفسیات سے پوری طرح واقف تھے۔ ان کا قیاس درست ہی تھا کہ اگر امراؤ جان کو حقیقی کردار تسلیم کر لیا جائے تو امراؤ جان کی اہمیت جو ہے وہ تادم آخر رہ جائے گی۔ اس مقصد میں مرزا رسوا کو خاطر خواہ کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی۔ مرزا رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کے بعد تو ہمارے ناول نگاروں اور افسانہ نویسوں میں طوائفوں کے کردار کو پیش کرنے کا ایک عام رجحان سا بن گیا۔ مرزا محمد سعید نے اپنے ناول خواب ہستی میں شمیم اور حسن افروز کا کردار، پریم چند اپنے ناول بازار حسن میں سمن اور بھولی کا کردار، اور قاضی عبدالغفار نے اپنے ناول لیلا کے خطوط میں لیلا کا کردار، علیم مسرور نے اپنے ناول بہت دیر کر دی میں سلطانہ کا کردار، اور سلیم اختر نے اپنے ناول ضبط کی دیوار میں ایک ایسی طوائف کو پیش کیا ہے جس کی عجیب و انوکھی خواہش یہ ہے کہ اس گاہک، یعنی وہ گاہک کا نام ارشد ہوتا ہے، تو اسے ماں کہہ کر پکارے۔
تو اس طرح جو ہے وہ اس میں جو طوائف کا کردار پیش کیا ہے، تو اس نے رسوا نے ایک اس کردار سے ہمدردی کا تاثر دیا ہے، اس طرح سے کردار کو پیش کیا ہے کہ قاری کو اس سے دلچسپی کہہ لیں یا ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں اس کردار کے لیے رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم امراؤ جان ادا کا خصوصی مطالعہ یا اس کو تفصیلاً پڑھیں گے، اس میں فکری، فنی، تحقیقی، تنقیدی جائزہ لیا جائے گا، اور کرداروں کے حوالے سے اور دیگر جو بھی فکری فنی لوازمات ہیں ان کے حوالے سے ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اس ناول پر جو تنقید کو سننے پڑھنے سے پہلے اور جو بھی اس کے بارے میں معلومات ہیں، تو اس کو جاننے سے پہلے آپ کا ناول کو پڑھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ناول کو پڑھیں، یہ بڑا آسان فہم زبان میں ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا اور آپ امید ہے کہ آپ اس کو پورا پڑھ کے ہی چھوڑیں گے۔